السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھورا ہے۔ بہت سے قصے اور کہانیاں روایت قارون اور اس کے خزانے سے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کو جان کر بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بیٹا بھائی ہے۔ بچپن ہی سے بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کو بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کی، یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک ان کو چھپا کر رکھتا، پھر مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادا جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانے ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہے۔ جب قارون سے اس کو قوم نے کہا کہ گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر اور احسان کر، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز و دوستوں، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا جائے۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی لالچ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جمع کیا جو کہ اس کے حمایتی تھے۔ انہیں جمع کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے ہیں جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب وہ تم سے تمہارے دولت چھیننا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں میں جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو کیا یہی سزا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہے تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت تجھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا دیا، پھر ان سے بچایا، سچ کہہ دے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اس زمین قارون اور اس کے خزانوں کو ختم کر دیں، تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ بھی زمین میں دھس گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ انسان زمین میں دھس گئے۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ محترم عزیزوں دوستوں، ہمیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال ہے؟ کیا دولت ہے کہ جس طرح فرعون کو اس کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائے، کوئی کام نہیں بچا پایا، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے بھی اس کی طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نیچا دکھاتے ہیں یا پھر انہیں بری نظر سے بچاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل بھی فرعون اور قارون جیسا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔